world360.com کے معزز سامعین السلام علیکم۔ سامعین، اسرائیلی اور فلسطینی دونوں یروشلم پر اپنا دعویٰ رکھتے ہیں اور اس کا تنازعہ بہت پرانا ہے۔ یروشلم اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان کشیدگی کی بڑی وجہ بھی ہے۔ یہ شہر مسلمانوں، یہودیوں اور مسیحیوں تینوں کے نزدیک اہمیت کا حامل ہے۔ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنا سلسلہ جوڑنے والوں تینوں مذاہب یروشلم کو مقدس شہر کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے اس شہر کا نام مسلمان، یہودیوں اور مسیحیوں کے دلوں میں آباد ہے۔ یہ شہر عبرانی زبان میں یروشلم اور عربی میں القدس کے نام سے معروف ہے، جبکہ یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ اس شہر پر کئی بار قبضہ کیا گیا، مسمار کیا گیا اور پھر سے آباد کیا گیا۔ یہی سبب ہے کہ اس سرزمین کی تہوں میں ایک تاریخ موجود ہے۔ آج یروشلم مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان تقسیم اور تنازعات کی وجہ سے سرخیوں میں رہتا ہے، جبکہ اس شہر کی تاریخ ان لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتی بھی ہے۔ شہر کے مرکز میں ایک قدیمی شہر ہے، تاریخی پنی تعمیر کے نمونے سے مالا مال بول بلیا جیسی تنگ گلیوں کے درمیان یہ چار حصوں میں مسیحی، اسلامی، یہودی اور آرمینیائی میں منقسم ہے۔ اس کے چاروں جانب دیوار ہے جس کے اندر دنیا کے بہت سے مقدس مقامات ہیں اور ہر حصے کے اپنی مخصوص آبادی ہے۔ عیسائیوں کے دو علاقے ہیں کیونکہ آرمینیائی بھی عیسائی ہے۔ تمام علاقوں میں قدیم ترین آرمینیا کا علاقہ ہے۔ یہ آرمینیائی نسل کا قدیم ترین مرکز بھی ہے۔ سینٹ جیمز چرچ اور موناسٹری میں آرمینیائی باشندوں نے اپنی تاریخ اور ثقافت کو محفوظ کر رکھا ہے۔ مسیحی علاقے میں دی چرچ آف دی ہولی سیپلکر یعنی کنیسہ القیامہ ہے، جو دنیا بھر میں مسیحیوں کے لیے باعث احترام ہے۔ روایات کے مطابق یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسلوب کیا گیا تھا۔ اس کو کیلوری کا پہاڑ کہا جاتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں سے آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے۔ اس چرچ کا انتظام مسیحی برادری کے مختلف فرقوں بطور خاص یونانی آرتھوڈکس پیٹریارک، رومن کیتھولک چرچ کے فرانسسکن فرائرز اور آرمینیائی پیٹریارکٹ کے علاوہ ایتھوپیائی، قبطی اور شامی آرتھوڈکس چرچ سے منسلک پادری بھی سنبھالتے ہیں۔ ہر سال لاکھوں لوگ یہاں آتے ہیں اور دعا کے ساتھ توبہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا علاقہ چاروں علاقوں میں سب سے بڑا ہے اور یہاں ڈوم آف دی راک، قبۃ الصحرا اور مسجد الاقصی واقع ہے۔ یہ ایک سطح مرتفع پر واقع ہے جسے مسلمان حرم شریف یا بیت المقدس کہتے ہیں۔ مسجد الاقصی اسلام کا تیسرا سب سے مقدس مقام ہے اور ایک اسلامی ٹرسٹ یعنی وقف کے ذمے اس کا انتظام و انصرام ہے۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں سے معراج ہوئی تھی۔ ہر روز ہزاروں مسلمان اس مقدس مقام پر آتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے اور جمعہ کے دن یہاں ان کی بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے۔ یہودیوں کے علاقے میں کوٹل یا مغربی دیوار ہے۔ یہ وال آف دی ماؤنٹ کا باقی ماندہ حصہ ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کا مقدس مقام کبھی اس جگہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی کے اندر ہولی آف دی ہولیز یعنی یہودیوں کا مقدس ترین مقام ہے۔ یہودیوں کا یقین ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی اور یہاں پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق کی قربانی کی تیاری کی تھی۔ کئی یہودیوں کا خیال ہے کہ ڈوم آف دی راک ہی ہولی آف دی ہولیز ہے۔ آج مغربی دیوار یہودیوں کی نزدیک ترین مقام ہے جہاں سے یہودی ہولی آف دی ہولیز کا تقرب محسوس کرتے ہیں۔ اس کا انتظام مغربی دیوار کے ربائی کے ہاتھوں میں ہے، جبکہ ہر سال وہاں دنیا بھر سے لاکھوں یہودی پہنچتے ہیں۔ فلسطینی اور اسرائیلی تنازع کا مرکز میں قدیم یروشلم شہر ہی ہے۔ یہاں کے حالات میں معمولی سی تبدیلی بھی
کئی بار تشدد اور بڑی کشیدگی کا باعث بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یروشلم میں رونما ہونے والا ہر واقعہ اہم ہو جاتا ہے۔ یہ شہر نہ صرف مذہبی طور پر اہم ہے بلکہ سفارتی اور سیاسی طور پر بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ زیادہ تر اسرائیلی یروشلم کو غیر منقسم اور بلا شرکت غیر اپنا دارالحکومت تسلیم کرتے ہیں۔ اسرائیل کا ایک ملک کے طور پر سن 1948 میں قیام عمل میں آیا تھا۔ اس وقت اسرائیل پارلیمنٹ کو شہر کے مغربی حصے میں قائم کیا گیا تھا، جبکہ سن 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے مشرقی یروشلم پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے ساتھ قدیمی شہر بھی اسرائیل کے قبضے میں آ گیا، لیکن بین الاقوامی سطح پر اس کے قبضے کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ یروشلم پر اسرائیل کی مکمل حاکمیت کو کبھی تسلیم نہیں کیا گیا، جس پر اسرائیلی رہنما اپنے مایوسی کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ فلسطینیوں کا موقف اس کے برعکس ہے۔ وہ مشرقی یروشلم کو مستقبل کا اپنا دارالحکومت کہتے ہیں اور اسرائیلی اور فلسطینی کے درمیان امن مذاکرات میں اس پر رضامندی کی بات بھی شامل ہے۔ اس امن پروسیس کو دو قومی نظریے کے حل کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ اس کے تحت سن 1967 سے قبل کی سرحد پر ایک آزاد فلسطینی ملک کی تعمیر کا خیال ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں یہ بھی درج ہے۔ یروشلم کی 1/3 آبادی فلسطینی آبادی ہے، جن میں سے بہت سے خاندان صدیوں سے وہاں آباد ہے۔ شہر کے مشرقی حصے میں یہودی بستیوں کی تعمیر بھی تنازع کا بڑا سبب ہے۔ بین الاقوامی قانون کے تحت یہ تعمیرات غیر قانونی ہیں، لیکن اسرائیل اس سے انکار کرتا ہے۔ بین الاقوامی برادری کی کئی دہائیوں سے کہہ رہی ہے کہ یروشلم کی حیثیت میں کوئی تبدیلی صرف امن مذاکرات سے ہی آ سکتی ہے، لہذا تمام ممالک کے اسرائیل میں سفارتخانے تل ابیب میں واقع ہے اور یروشلم میں صرف قونصل خانے ہیں۔